يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بحیثیت مجموعی ایک ایک لفظ انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے فلاح کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نازل کیا گیا ہے. ایک ایک لفظ پہ غور کریں. توحید چھلکتی نظر آتی ہے، باطل کا ابطال ہوتا ہے، حق کے راستے پہ چلنے والوں کے قصے ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا پرتو ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت سے آگاہ کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ فرمانے لگی کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجسم قرآن تھے، قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے. یہ سورت جو میں نے سامنے عرض کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ العصر کے نام سے، یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں صحابہ رضی اللہ اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ جب کسی سے ملتے ایک دوسرے کو سورہ العصر سناتے. اس کے اندر 4 احکامات ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس سورت کے علاوہ اور کچھ بھی نازل نہ ہوا ہوتا، نو انسانیت کی ہدایت کی یہ سورت کافی تھی. اتنی جامعیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 احکامات کو بیان کیا ہے کہ پوری نو انسانیت اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر کامیاب و کامران کر دے اور قیامت والے دن اس کے سر کے اوپر کامیابی کا تاج رکھ دے. وہ 4 احکامات کیا ہیں؟ ان کی اہمیت کا اندازہ سے لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس سورت کے اندر قسم کھاتا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حرف جو قرآن کے موجود ہے اس چیز کی گواہی ہے کہ یہ اس خالق مطلق کی طرف سے پیغام ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. قرآن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی قسم کھا کے کہتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور اس کے بعد انذار کی کیفیت ہے. جیسے خبردار کیا جاتا ہے نا، کبھی جنگ کا ماحول ہو تو پتہ چلتا ہے کہ جب تک فلاں گھگو بجے گا، سائن بجے گا، تمام لوگ اپنے اپنے خندقوں کے اندر گھس جائیں. آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، آپ نوجوان ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے. چھوٹے تھے ہم لوگ، 71 کی جنگ تھی یا 65 کی جنگ تھی. 65 کی جنگ میں تو میں تو چھوٹا تھا، 6-7 سال کا تھا. جیسے سائرن بجتا تھا خندقیں بنائی گئی تھی، لوگ اس کے اندر گھس جاتے تھے. یہ انذار تھا کہ بچ جاؤ، خطرہ قریب ہے. بالکل یہی انداز اختیار کیا گیا ہے قرآن کے اندر جس سے لیا گیا ہماری دنیا کے اندر خطرے سے بچنے کی ترکیب. یہ سائرن، یہ جو بتایا جاتا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. عربی کا قاعدہ ہے کہ عربی قاعدے کے اندر جس فکرے کے شروع میں ان آ جائے تو وہ یقینی بات ہوتی ہے، یعنی اس کو ہو کر رہنا ہے. فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. اب یہ انذار ہے، ہر بندہ الرٹ ہو جائے، کام سے کھڑے ہو جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہے. پہلے قسم کھائی زمانے کی، پھر کہا کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہے. پھر اس استثنائی کیفیت پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ کا ایک بیان ہے، طرز بیان ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ پہلے انذار کیا، پھر بتلایا کہ اس الا الذین، سوائے ان لوگوں کے. دوبارہ سن لیجیے، بڑی اہم بات ہے یہ.
تمام انسان خسارے کے اندر ہیں اور یقیناً خسارے کے اندر ہیں سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، انہوں نے حق کی نصیحت کی، اچھی باتوں کی لوگوں کو تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور جب اس نے نصیحت کی اس کے مقابلے میں کوئی مشکل آئی تو اس کے اوپر صبر کیا۔ یہ 4 چیزیں۔ اور حال یہ ہے سورت کے بارے میں کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے اس سورت کو اپنے سامنے حفظ رکھ لے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا دوبارہ قول ہے کہ جو شخص اس کے اوپر عمل کر جائے گا وہ پہلے دہلے کے اندر اللہ تعالیٰ کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے جو ان کے اوپر عمل کر جائے گا۔ اب اس کے بعد یاد رکھیے جو بنیادی چیز ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزیں ارشاد فرمائیں گئی۔ پہلی بات ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے اوپر یقین رکھا جائے کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، اللہ ہی تمہارا مالک ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی تمہارا حفاظت نکالنے والا ہے، اللہ ہی بگڑی بچانے والا ہے، اللہ ہی تمہاری کشتی کو پار کرنے والا ہے، اللہ تمہاری تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بھی دنیا کے اندر کائنات کے اندر ایسی چیز نہیں ہے، ایسی خاصیت نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے کے اندر تمہاری مشکلات کو آسان کر سکے۔ اس کے اوپر پکا ایمان لایا جائے۔ اور ایمان کا بھی یاد رکھو، ایمان کے بھی 2 درجے ہیں۔ ایک ایمان وہ ہے جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں، جس قرآن کے رسول حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تو ایمان لائے ہو، یہ مت لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تک نہیں لایا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں کیا۔ وہ اسلام کیا ہے؟ 2 چیزوں کی تم نے گواہی دی ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حق نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی پالنہار نہیں، تیرے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ یہ تمام صفات جو اللہ کے ساتھ منسوب ہیں، ان کے علاوہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ جز ہے پہلا۔ وہ ایمان جو ہے اس کا پہلا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا جائے، ایمان کو قوی کیا جائے، صرف ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے۔ یہ پہلا جز۔ دوسرا جز محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دوسری چیز بتلا دی گئی۔ اب یہ 2 چیز جب آپ نے پڑھ لی، کوئی شخص بھی پڑھ لے، مکہ کے اندر جب لوگ یہ پڑھتے تھے، بدو بھی آئے، اللہ کے اوپر اللہ کو ایمان لایا، اللہ کے رسول کو ایمان لایا، کہا تو مسلمان ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن ایمان میں داخل ہونے کی شرائط مختلف ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا ہے، آپ کے ہونٹوں سے نکلا ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اس کے بعد اس کی تفصیل آگے مزید بھی ہے کہ کتابوں پہ ایمان لایا، یوم آخرت پہ ایمان لایا، نبیوں پہ ایمان لایا، تمام سے گزشتہ جو نبی کے سب پہ ایمان لایا، یہ جز ہے ایمان کے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان۔ یہ 2 چیزیں آپ نے کر لی تو آپ مسلمان ہو گئے، داخل ہو گئے، آپ کا نام شادی کارڈ کے اندر اس مسلم لکھا جائے گا، اسلام آپ ہو گئے۔ لیکن ایمان اور اسلام کے اندر فرق کیا ہے؟ ایمان اسلام لانے کے بعد یہ دل کے اندر آپ کا کلمہ جاگزی ہو جائے، یہ کلمہ آپ کی زبان سے نکل کے آپ کے دل میں اتر جائے، یہ حقیقی ایمان یہ ہے۔ اور اصل پیمانہ، اصل میں جو امتحان ہے، اصل جو فیصلہ ہوگا وہ حقیقی ایمان کے اوپر ہوگا۔ دنیا کے اندر آپ مسلمان کیسے کہلاتے جائیے، لیکن اگر آپ اسلام کا دعویٰ آپ نے زبانی کیا، وہ کلمہ آپ کے دل میں اتر کے کہ آپ کے اعمال کو درست نہیں کر سکا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان ابھی تک ناقص ہے، ابھی تک ایمان کے درجے کو آپ نہیں پہنچے جس کے فرمایا کہ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ تم ابھی تک ایمان تم نے نہیں لایا بلکہ تم اسلام لائے ہو، اور ایمان لانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، جیسی محنت صحابہ نے کی۔ اور یہ صحابہ نے محنت کیسے کی کہ جب کلمہ پڑھ لیا ایک شخص نے، کسی کلمہ میری زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ ایک دم سے ان کا ٹیسٹ شروع ہو گیا، معبودان باطل کا انکار کر دیا ان لوگوں نے، غیر اللہ کے علاوہ ہر چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نتیجتاً کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر صرف ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ ہمارے لیے چیزیں ثابت ہو جائیں کہ واقعی جب بھی ہم اللہ کے دین کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، آسانی نہیں ہوگی، یاد رکھو، آسانی قطعی طور پہ نہیں ہوگی۔ کلمہ پڑھنے ساتھ آپ کے اوپر ٹارچر شروع ہو جائے گا، آپ کے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اللہ آپ کو آزمانا شروع کرے گا کہ وقت ٹھوک میں جا کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کھوٹے چیزوں کو پسند نہیں کرتا، کھڑے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، کیا یہ دعوے کے اندر سچا ہے؟
اس کی زندگی کے طرز عمل دیکھا جائے گا, ایک ایک چیز کو دیکھا جائے گا, اس کا عمل دیکھا جائے گا, اس کے عقیدے کو دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہے یا زبانی ہے. آج مسلمانوں کا حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, لیکن کتنے لوگ ایمان والے ہیں, کتنے لوگ اللہ کو توکل کرنے والے ہیں, اور کیسے پتہ چل اللہ پہ توکل کرنے والا کون ہے؟ اس کی زندگی کا جائزہ لیں گے. اگر اس کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرتی ہے ہر معاملے کے اندر, زبانی بھی عملی بھی, اس کی معیشت معاشرت سیاست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے, تو سمجھیں گے کہ یہ بندہ ایمان کی طرف گامزن ہے, اس کا رخ صحیح طریقے پہ ہے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ کلمہ پڑھ لیا, اپنے آپ کو مسلمان کہلوا دیا, لیکن نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, حج نہیں کرتے, اللہ کے فرض کی ان چیزوں کو فرض نہیں سمجھتے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر. اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن مسلمانوں کے طرز عمل کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, لہذا اس کی کوئی وقار نہیں ہے, کوئی اس کی ضرورت نہیں دی گی. تو میں نے آپ کے سامنے کہ سورج کے اندر بتایا ان الانسان لفی خسر, یقینا مسلم انسان تمام جو خسارے کے الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے. ایمان شرط اول ہے اسلام کے اندر داخلے کے لیے, اور ایمان شرط اول ہے ایمان کو پکا کرنے کے لیے. دوسری بات فرمائے کہ ایمان کے فوراً بعد عمل صالح ہے. عمل صالح کیا ہے؟ ہر ایسا کام چھوڑ دیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی سند ہمارے سامنے نہ ہو, ہر وہ بات, ہر وہ راستہ چھوڑ دیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کے پیغامات ہمارے سامنے وہ چھوڑ دیا جائے. یہی ہے عمل صالح. اصل عمل صالح یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنا لے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات ایک نمونہ ہے, ایک تمہاری آئیڈیل چیز ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے. کوئی بندہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. میں ویسا میں کہتا ہوں بھائیو, بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, وہ چھوٹے صحابہ ہیں, ہر شخص عظیم شخص ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر میں مثال دیا کرتا ہوں, خدا نہ کرے غلط نہ سمجھ لے, اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر خلفاء راشدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی, صحابہ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. پیمانہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ پیمانہ ہے جس کے مطابق زندگی گزارو گے کامیاب ہو جاؤ گے, اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے تم چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے, تو اس دھوکے سے نکل آؤ, کبھی کامیابی تمہیں نہیں ملی. یہ ہم نے صالح کی اعلیٰ ترین ہوا ہے کہ اللہ تمہارے کو, اور جب حق بات تم کہو گے, جب تمہارے پاس ایمان اس حقیقت کو پہنچ جائے, تم نے خود محسوس کرو. ایمان کی بات ایسے کچھ بتانے کی بات نہیں کہ آپ پیمانہ لے کے بیٹھے کس کا کتنا ایمان ہے. ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ سکتا ہے کہ جب میرے سامنے اللہ کے رسول کی بات آتی ہے, میرے سامنے قرآن کے پیغام آتے ہیں, کیا میرا دل اس کو قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے؟ اگر تیار ہوتا ہے تو سمجھو کہ ایمان کے قریب پہنچ چکے ہو. اگر تمہارا دل ایسا ہے کہ جیسے ہی تمہارے سامنے اللہ کا پیغام آئے, اللہ کے رسول کا پیغام آئے, تم فوراً تمہاری گردنیں جھک جاتی ہیں, تو سمجھ لو کہ تم ایمان کے راستے پہ چل نکلے ہو. اور یہ ایمان تمہیں ایسے چھوڑے گا, تمہارے آزمائش کرے گا, پہچانے گا. کیسے پہچانے کا؟ اس کے الفاظ مجھ صحیح آدمی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تمہاری ایمان پیدا کرے گا تمہیں ہلائے گا, اور جب ہلائے گا تو تم کہو گے اللہ ہم تیری بات ماننے والے, ہم کسی کو جانے والے نہیں ہیں. یہ ہے تواصل بالحق. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ آپ نے یہ تمام بات جو اپنے لیے بہتر سمجھی ہے, اس کو دنیا تک پہنچانے کی آپ کی ذمہ داری ہے. لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. صرف اپنی جنت کے لیے محنت کرنا لازم نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, بلکہ اپنی جنت کبھی ملے گی جب تم دنیا کی مخلوق کی کوشش کرو گے, ان تک یہ بات پہنچنا چاہیے, ان کو پہنچاؤ گے تب تمہارا ایمان کمزور ہوگا. ورنہ حقیقت یہ ہے اگر اپنی ذاتی دور تم لگے رہے, اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ چیزوں کو قبول نہیں کرے گا. میرے ذہن میں پھر آگے حدیث قدسی حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل فلاں جگہ میں جاؤ, فلاں بستی میں جاؤ, وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہے, اس کو اس کے لوگوں سمیت کو تباہ برباد کر. کہنے والا کون؟ اللہ. کہا کس کی جا رہا ہے؟ جبرائیل سے کہہ رہا ہے. جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ تیری حکمتیں یقیناً عظیم ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن وہ شخص کیسا ہے جو معلومات ہے کہ وہ شخص آنکھ بھلک جھپکتے کی پلکتے کبھی اللہ کی معصیت اس نے نہیں کی, ہمیشہ اللہ تعالیٰ تیری اطاعت کے اندر رہا ہے, تیری عبادت کے منعمک رہا ہے, وہ کبھی بھی معصیت نہیں کرتا. ایک مثال کون دے رہا ہے؟ جبرائیل دے رہا ہے. وہ مبالغہ نہیں کر سکتا, غلط نہیں کر سکتا. کہتے ہیں آنکھ جھپکتے تک اس شخص نے کبھی معصیت نہیں کی, اللہ اس کو بھی تباہ کر دوں, بستی کو تباہ کرنا ہی کرنا, اس کو بھی تباہ کر دوں.
حکم سنیے، کہا سب سے پہلے اس مخ کو دمبخت کو تباہ کرو۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ یہ بھائیوں تمام باتیں کس لیے؟ ہمیں سمجھنے کے لیے۔ فرمایا وہ شخص اپنے اللہ کے اندر مشغول رہا، عبادت کے اندر مشغول رہا، دنیا کے شرک کے اندر مبتلا رہی، دنیا فساد میں جاتی رہی، الحاد میں جاتی رہی، اور یہ اپنے اللہ کرتا رہا۔ اس شخص کے کبھی آنکھوں کے اندر کبھی شرم پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا دین میٹ رہا ہے اور یہ کبھی بات کر سکے۔ اس کو کبھی غیرت نہیں آئی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگ کھڑے ہیں اور یہ بھی اللہ کے ملک پہلے اس پر وقت ہوئی۔ تو بھائی یہ سوچو ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ اصل میں وہ تواصل بالحق ہے، یہ حق بات کہو گے کامیاب رہو گے، حق بات نہیں کہو گے کبھی کامیابی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ مت سمجھو گھر میں اپنی نماز روزہ رضا تم نے حد کر دی تو اللہ تمہیں قبول کر لے گا۔ تمہارے ارد گرد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جن کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ تمہاری تجارت ہے، اگر وہ تمہاری حق بات نہیں سنتے، تم کو نہیں سناتے، اس کا مطلب ہے کہ تم کتنا حق کر رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو۔ مسلمان کا شیوا، مومن کا شیوا قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے۔ وہ ایمان کو چلتا پھرتا ان کو نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، کسی خاص عقیدے کا ماننے والا ہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ زندگی کا طرز عمل کیا ہے، یہ ہم سے کیا مطالبہ چاہتا ہے، اس کی دوستی کس سے ہے، اس کی دشمنی کس سے ہے۔ ولا ان کو سامنے ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اظہار کیسے ہوگا؟ کہ ہم خود اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے ہم وقت ہمیں کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے ہیں، تو نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق تو نے دی ہے، توحید سمجھنے کی توفیق دی ہے، اس کے اوپر میں بخیل بن کے بیٹھ نہ جاؤں بلکہ اس تمام توحید کے ایک ایک لفظ کو پوری دنیا کی انسانیت تک پہنچاؤں۔ یہ میری زندگی کا فرق ہے۔ اب تیسرا آ گیا، تیسرا مطلب دو ہو گئے۔ تیسری بات ہے کہ تواصل بالتقویٰ تواصل بالصبر ہے۔ جب تم یہ باتیں کہو گے، اس بات کو تم یہ مت سمجھو ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ تمہاری بات مان لیں گے، لوگ تمہاری مخالفت میں آ جائیں گے۔ لوگ جی یہ ہمارے معبود کے خلاف بولتا ہے، اللہ کے رسول کا کیا جرم تھا، اللہ کے رسول کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے۔ اللہ کے رسول وہ شخصیت تھی کہ تمام لوگ، قریش کے تمام لوگ اللہ کے رسول کے نزدیک اللہ کے رسول کو وہ عادل سمجھتے، ان کی آنکھ کا تارا تھا یہ محمد۔ لیکن جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بیان کی ہے، ان کے معبودوں کے خلاف بات کی ہے، ان کی جن کی اطاعت ان کے خلاف بات کی ہے، یہی لوگ اللہ کے رسول کے جان کے دشمن بن گئے۔ آسان کام نہیں ہے یہ مشکل کام ہے۔ حق بات کہو گے، اور آج کے کلمے اور اس وقت کے کلمے کے اندر فرق کیا ہے؟ اس وقت کا کلمہ جیسے پڑھا تشدد شروع ہو گیا، مار پٹائی شروع ہو گئی، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ کس کو اور کسی کو نہیں، اللہ کے رسول کے اوپر تشدد، انتہا درجے کا تشدد کیا گیا۔ وجہ کیسے وہ زبانی قصہ ہے، ابھی تو عملی معاملہ کوئی نہیں ہے۔ 365 خود کعبے کے اندر ہیں، کوئی اس کو نکالنے کی بات، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کی بات نہیں کی، حق بات بیان کرتے چلے گئے۔ اور یہ اس وقت تک ہوا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت نہ دی، لوگ دے دیے، اس وقت حق بات کہتے رہے، لیکن دشمنی شروع ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں یہ کلمہ ہم جب پڑھتے ہیں، لوگ بڑا صوفی آدمی ہے، بڑا زبردست ذاکر ہے، صبح شام کلمے کا ورد ہے، جہاں جاتا ہے اس کے منہ سے کلمے کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی، اثر نہیں ہوگا۔ اثر کب ہوگا؟ جب آپ کہو گے بھائی یہ بڑی ماں کے جو بندہ دفن ہے یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، یہ بولنے والا کچھ نہیں کر سکتا، یہ داتا تمہیں دینے والا نہیں ہے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ جب یہ کہو گے ان کے ساتھ محبت کرنے والے آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ ہے ٹیسٹ اصل ٹیسٹ توحید کا ہی ہوتا ہے کہ جب توحید تم بیان کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے وسائل پیدا کرے گا، تمہیں آزمائے گا کہ توحید بیان کرنے کے بعد تمہارے حال کیا ہوگا، تو لوگ تمہارے ساتھ حق کیا اس موقع کے اوپر جب کوئی ایسا معاملہ ہے وتواصوا بالصبر، تم صبر کی ابتدا کرو، صبر کرو، حق بات کہتے رہو، اس سے پیچھے نہ ہٹو، لیکن صبر کرو۔ اور صبر جب تک کرنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت نہیں دے دیتا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 13 سال اللہ رسول نے صبر کیا، اور صبر بھی کیسا عظیم، صبر کی عظیم مثال ہے۔ کائنات کے اندر کوئی شخص صبر کی ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتا جیسی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دی ہیں۔ چند صحابی ہیں، چند لوگ ہیں بیچارے پسے کٹے لوگ ہیں، چند لوگ متمل ہیں، باقی بیچارے عام غریب لوگ ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں لیکن صبر کیے ہوئے ہیں، حق بات کہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اگر ابو جہل بلال کو مار رہا ہے، صحابہ کو اجازت نہیں ہے کہ بلال کا ہاتھ جا کے ابو جہل کا ہاتھ پکڑ لیں، صبر کرنا ہے۔ اور کیا ہوا؟ آل یاسر کا میں قصہ بیان کرتا ہوں، میرے پسندیدہ مضامین ہے یہ، اللہ کاش کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں۔ آل یاسر کی پر ظلم ہوتا ہے، کوڑوں سے برسات ہوتی ہے، سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے جو لوگ مسلمان تھے وہاں پہ ان کا دل نہیں جلتا ہوگا؟
یا اللہ تیرے دین کا کلمہ پڑھنے والے، حق بات کہنے والے، تیرے رسول کے من میں چار چلنے والے، ان کا یہ حال ہے، ان کی دفاع بھی نہیں کر پا رہے. یہ وہ فلسفہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ جب تک تمہارے پاس طاقت نہیں ہے حق بات کہتے رہو گے، وہ باطل کو تمہیں ہاتھ سے نہیں پکڑو گے. 13 سال یہی کام کیا کہ اللہ کے رسول نے. ایک مرتبہ ایک شخص نے جذبات میں آ کے ابو جہل کو تھپڑ دے مارا. یہ وقت کون سا ہے جو قرآن کہتا ہے کفر ہے جی، اپنے ہاتھوں پہ سینے میں باندھ کے رکھو، حق بات کہتے رہو، لیکن تم نے اپنے مدافع کو ہاتھ نہیں اٹھانا. ایک تھپڑ جڑ دیا اس نے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، اللہ کے فوراً بلوایا، سرزنش کی، پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی جواب نہیں تھا. منع کیا ہوتا تمہارا قرآن کا حکم آ گیا کہ تم نے ہاتھوں کو روک کے رکھنا ہے، حق بات کہتے رہو گے، ہاتھوں کو روک کے رکھنا ہے. جڑ دیا پتھر ہوگا. اللہ کے رسول نے 40 روز کا مقاتیہ کیا. مقاتیہ کیسا؟ تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان میں سے ایک بندے کے ساتھ تمام مسلمان کا تعلق کر لیں. اب اس کے لیے تو قیامت بھی کھڑی ہے. یہ کوئی سلام نہیں لیتا، کوئی سلام نہیں لیتا، کوئی کاروبار نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا. 40 روز کی سزا دی گئی تاکہ اس کو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا کتنا ضروری ہے. تمہیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، تم نے حق بات کو کہنا. یہ ہے وہ طریقہ جو اللہ کے رسول کو جانتا. پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، تمہارے ہاتھوں کو کھول دیا گیا ہے. اب تمہیں اگر ایک کو تھپڑ مارتا ہے تم 2 تھپڑ مارو گے، تمہارا ایک قتل کرتا ہے تم 10 قتل اس کو کرو گے. اپنی صفحہ چھپا کو لے آیا، جو لوگ سامنے کھڑ دیا، یہ لوگ حق و باطل کا مارکا جم گیا. اور پھر جنگ بدر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا فیصلہ کر دیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ قرآن کا ارشاد فرمایا کہ آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل کا کام مٹنا ہی ہوتا ہے. یہ ہے وہ تیسرا اور آخری سورہ ایسا کا معاملہ کہ جس کے اندر ہم دیکھیں کہ جب حق بات کہیں گے مشکلات آئیں گی، مشکلات کے اوپر آپ کو صبر کرنا ہے. آپ اپنا ہاتھ کبھی صبر کا ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے. یہ ہے وہ طریقہ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے قلیل تدریجی میں بالکل مختصر ترین عرصے کے اندر صرف 13 سالہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسلام کو غالب و نافذ کر دیا. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ قربانیوں کی ایک بہت بڑی فہرست ہے، خون ہے، اپنی قربانیاں دی گئی ہیں، سب چیزوں قربان کیا گیا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی لوگوں کے لیے. یہ وہ اللہ کے رسول کا وہ طریقہ ہے جس کو آج بھی اورینٹلسٹ جب پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ شخص ایسا تھا. محمد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اپنے منہ سے جو اس کو ہوتا ہوتا وہی ہوتا. انسان کے بس کی بات نہیں کہ آپ کے سامنے آپ کو جگر گوشوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ذبح کیا جائے، قتل کیا جائے، اب بندہ خاموش ہو کے بیٹھا رہے. یہ کام اللہ کے رسول سے کروایا گیا. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى. یہ اللہ کے رسول کوئی ایسا کام نہیں کرتے، اپنی خواہش نفس سے کبھی نہیں بولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر وحی نازل کرتا ہے وہی کرتے ہیں. یہ تمام اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طریقے پہ چلنا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے نکل گیا. جس طریقے سے فتح مکے کے اوپر لوگ مسلمان داخل ہوئے، لوگ پریشان تھے، وہ منافق وہ کافر پریشان تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. مسلمان ہمارے پہ چڑھ دوڑے ہیں. ہمیں وہ یاد ہے جب نے کیا تھا، بلال پہ کیا تھا، مصعب بن عمیر پہ کیا تھا، خباب بن عرت پہ کیا تھا. وہ ظلم ہمیں یاد ہیں. آج بدلہ ہم سے کیسے لیا جائے گا اور ہمیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن اللہ کے رسول جب آتے ہیں کہتے ہیں تمام لوگوں کو اعلان برات ہم کرتے ہیں، تمام لوگوں کو معافی دی جاتی ہے. جو شخص بھی فلاں فلاں شرط پورے کرے گا، لمبا قصہ ہوتا ہے وہ بیان نہیں کرتا، جو شخص مانے گا اس کو توہم کر جاتی ہے. کسی کو کوئی قتل نہیں کیا گیا. مکہ کے اندر داخل ہوئے، ایک ایک بت کو نکالتے توڑتے اور بیٹھتے چلے جاتے کہ آج اللہ کا دین سر بلند ہو گیا، آج اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا، آج ان بتوں کو یہاں سے نکالا جاتا ہے. بھائیو یہ وہ طریقہ تھا جو اللہ کے رسول سر سے نکال دے کر آئے. اور یاد رکھو قیامت تک کے لیے جب کوئی انسان کی اسلام کی نشاط ثانیہ کا کام کیا جائے گا سوائے اس طریقے کا کوئی ذریعہ کارگر نہیں. نہ سیاست سے آئے گا، نہ انتخابات سے آئے گا، نہ سیاست سے آئے گا. اس طریقے پہ چلو گے، لوگوں کی تربیت کرو گے، قرآن کے لیے تربیت کرو گے، اللہ کے رسول کی سیرت کے لیے تربیت کرو گے. جب وہ مضبوط پکے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی، دنیا کے اسلام کا دین غالب ہو جائے گا. اس کا کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ کے رسول کی اس منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس فاصلے پر نہیں چلیں گے یہ بھول بھلائیاں رہیں گی ہمارے ساتھ. صبح شام ہمیں لوگ برگلاتے رہیں گے اور دین اللہ کا دین بیچارہ پس رہے گا مسکین. آج اللہ کے دین کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہے. دنیا کے اندر اربوں مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کا جھنڈا سرنگوں ہے. یہ 54 اسلامی نام نہاد اسلامی ممالک تو یقیناً ہیں لیکن اسلام کو ان سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات میری بڑی پیاری بات کہی تھی، اتنی بڑی دنیا کے اندر 1 انچ کا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا رسول کا دین 100% غالب و نافذ ہو، اللہ کے احکامات مانے جاتے ہو، کہیں بھی نہیں. قصوروار کون ہے بھائی؟
کیا دعوت کا قصور ہے؟ کیا قرآن کا قصور ہے؟ اللہ کے رسول کا قصور ہے؟ صحابہ کا قصور ہے؟ نہیں، سب چیزیں ازر من الشمس ہے، سورج کی طرح واضح ہیں. ہم نے چھوڑ دیا، ہم اپنے وہ جو ہم نے ایمان کی بات کی نا، ہم اپنے اسلام سے وہ دو کلموں کے علاوہ تیسری بات ہمارے ذہن میں آئی نہیں. اللہ تعالیٰ کا دیکھو آپ دین کا کیا حال کر دیا، قصوروار میں اور آپ تیسرا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ دعا مانگتے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ سرخوئی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا